बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, रियली गुड टू हैव ऑल ऑफ यू। कुछ लोग तो दूसरे शहर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आप लोग माशाल्लाह दूर से आए, वेलकम टू द क्लास। सो एज यू नो कि थिंग्स दैट मैटर की जो थीम है, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट रियली मैटर इन लाइफ। और हम ये वीकली हलका इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सोचें, तदब्बर करें, पॉन्डर करें, वेयर आर लाइफ इज गोइंग एंड हेडिंग टू, इज देयर अ पर्पस टू लाइफ, इज देयर अ पर्पस टू एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसे सवालात जो आम तौर पे जिनके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्लास में उन सवालात को डिस्कस किया जाए, क्योंकि इतनी गहमा गहमी है, इतनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, इतनी बिजी हो चुकी है लाइफ के लोग के पास ना हायर लेवल सवालात सोचने का टाइम नहीं बचा कि वेयर एम आई गोइंग, व्हाट्स माई पर्पस इन लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस क्या होती है, अल्लाह ताला के बारे में सोचना बैठ के। ओके, सो इस क्लास का मेन एम और मेरा शुरू करने का मकसद यही था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने शुरू की थी, कोविड से भी पहले या शायद कोविड के बाद, या कोविड के बाद हमने शुरू की थी जब रिलैक्सेशन कुछ हुई थी। और मकसद ये था इस क्लास को शुरू करने का कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग डिस्ट्रैक्शंस में और गहमा गहमी में जिंदगी पास करते जाएं ऑटो पायलट पे। जैसे मैंने कई बार मिसाल भी दी है अपनी क्लास में कि अगर मैं किसी गेस्ट को 120 की स्पीड पे गाड़ी में बिठा के लाहौर विजिट करा दूं और एट द एंड उससे पूछूं कि जी लाहौर कैसा लगा, तो वो कहेगा जी कि ना आपने कहीं रोका, ना मुझे कोई जो है वो आहिस्ता करके जगह दिखाई, ना ऑब्जर्व करने का मौका दिया, ये आपने मुझे क्या दिखाया। तो ऐसा ना हो कि कहीं डेथ बेड पे हम यही रिग्रेट करें कि यार कहीं रुके ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं मिला, कोई सोचने का नहीं टाइम मिला। यानी कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम पैसा जो कमा रहे हैं ये हलाल का है, हराम का है, या हमारी जो प्रायोरिटीज हैं ये क्या है, गॉड कितना है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितनी है। तो जरा रुक के सोचने की जरूरत है, चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे कुरान मजीद है, कुरान भी हम कैसे पढ़ते हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मुआशरे की बात कर रहा हूं। कुरान भी हम 120 माइल पर आवर की स्पीड पे पढ़ते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो भी रमजान में। और हमारा होता है कि बस इसको खत्म कर दें कुरान को, जितना ज्यादा खत्म करेंगे उतना अच्छा है, उतना सवाब है। लेकिन कभी रुक के हमने पॉन्डर किया हो कुरान पे, तदब्बुर किया हो। सिर्फ सूरह मुल्क अगर आप खोल लेना, सिर्फ सूरह मुल्क अगर आप खोल लें, जो कि हर रात पढ़ने का हुक्म है, और उसकी चंद पहली 15 आयात पे ही आप गौर कर ले। वैसे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सूरा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये हिफ्ज भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। भारत इसकी सिर्फ चंद फ्यू वर्सेस आप पढ़ लें तो मैं कहता हूं कि आपको ये सूरा बहुत सी चीजें सोचने पे मजबूर कर देगी। पॉइंट इज के सोचें, तदब्बुर करें, पॉन्डर करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को ब्रेक लगा के ऐसे सवालात अपने से पूछा करें कि इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ, और मैं कहाँ जा रहा हूं। तो आज की जो एपिसोड है वो भी इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद भी है आने का, और हम यहाँ आ कैसे गए, और क्या हम बस यहाँ पे आए हैं, वी आर फ्लैश एंड बोन्स, हमें कोई डिजीज होगी, मर जाएंगे 70 साल बाद, 60 साल बाद, और उसके बाद बस खत्म हो जाएगा और बस दैट्स इट, अल्टीमेट डूम है और अल्टीमेट डिस्पेयर है कि जिंदगी में मरना तो है ही, एंड तो होनी है लाइफ। तो क्या ये मकसद है या कोई बहुत बड़ा मकसद है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत से डिस्कस किया था। मैंने स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस सुनाई थी, जिससे बहुत से पॉइंट्स वाजे होते हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। आज जो इंशाल्लाह, इससे पहले मैं अल्लाह के बारे में डिस्कस करूं, पहला सवाल तो ये कि व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ गॉड, गॉड की जरूरत क्या है वर्ल्ड में, और इज देयर अ गॉड, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, व्हाट विल बी अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जैसे विल ड्यूरेंट का मैं आपको कोट सुनाता हूं, अमेरिकन फिलोसोफर, उसने कहा कि हमारे टाइम का क्वेश्चन ये नहीं है ईस्ट वर्सेस वेस्ट, मगरिब और मशरिक की जंग जो है, ये सवाल नहीं है असल में कि मगरिब अच्छा है कि मशरिक अच्छा है, यूरोप अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है, ये भी कोई सवाल नहीं है। हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल ये कि कैन वी अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड, क्या हम खुदा के बगैर रहना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन से गॉड को निकाल देते हैं, अगर हम इक्वेशन से रिलीजन को निकाल देते हैं, रेवलेशन को निकाल देते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है। ये कीपिंग इन माइंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। देखें, ये बात जब भी आप करें ना, वर्ल्ड विदाउट गॉड, तो अपनी लाइफ को माइंड में ना लाएं, ना ही अपने घर को माइंड में लाएं, ना ही अपने मोहल्ले को माइंड में लाएं, ये अब पूरी दुनिया को माइंड में लाएं, पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को माइंड में लाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड देन गोइंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, फिर गोइंग टू पॉवर्टी, करप्शन, सेक्स स्लेवरी,
ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں لائیں. اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں پروسٹیٹیوشن. ابھی میں کل ڈی ایس پی صاحب ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے اچھے دوست, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بہت آنےسٹ, ون آف دی موسٹ آنےسٹ آفیسرز یو ول فائنڈ ان لاہور ماشاءاللہ. وہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اگر عام لوگوں کو پتہ لگ جائے, ڈپریشن کے مریض ہو جائے, کتنی خرابیاں آ چکی ہیں, لوگ کتنے گر چکے ہیں, کتنا مورل کرائسس آ چکا ہے. اور یہ ابھی پاکستانی سوسائٹی کی بات ہے, ویسٹ میں بھی اسی طرح. پولیس ہونے کے باوجود, لا اسٹرانگ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈیلی حادثات نہیں ہوتے. ہیومن کا کوالٹی جو ہے وہ گرتی جا رہی. سیلفشنس, گریڈ, کٹ تھروٹ کمپٹیشن وغیرہ وغیرہ. دا ورلڈ از ان کیوس. ایک بار تھوڑا سا نظر دوڑائیں, انٹلیکچولی آنےسٹی کے ساتھ, انٹلیکچوئل آنےسٹی کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, کیسے کیسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی روح کانپ جائے گی. افریقہ میں غربت کیوں ہے؟ کیپٹلسٹ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ لائف ہے کہ جو خرگوش ہے وہ مارا جائے گا, جو بھیڑیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ مائٹ از رائٹ, کیا یہ ہے دنیا؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو یہ ایک پرپز لیس لائف ہے. پھر تو جو غریب ہے, جو بیچارہ مسکین ہے, جو جس کے پاس اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے, اس کے لیے دنیا ہے نہیں. اس کو تو مر جانا چاہیے, اس کو خودکشی کر لینی چاہیے. اور لوگ کر رہے ہیں. جاپان میں یوتھ کا سوسائڈ ریٹ پیک پہ جا چکا ہے فار وٹ ایور ریزنس. چائنا میں سوسائڈ بہت زیادہ ہے, لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, اپنے آپ کو مارنے لگ گئے ہیں, یوتھ اپنے آپ کو مارنے لگ گئی. اس لیے جسٹ بیکاز ہمارے سامنے پرابلمز نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین پرابلمز نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمیں ورلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, ورلڈ گلوبل پرابلم سامنے رکھتے ہوئے اس کوشچن کو دیکھنا ہے کہ لائف وداؤٹ گاڈ. جب گاڈ کو آپ نے باہر کر دیا, اور یہاں سے گاڈ سے میری مراد کوئی باطل خدا نہیں ہے, یہاں سے میری مراد ہے اللہ کو. جب آپ نے ایکویشن سے جو گاڈ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہاں ہم الحی اور القیوم گاڈ کی بات کر رہے ہیں, جو سیلف سسٹیننگ ہے اور جو سیلف سفیشینٹ گاڈ ہے, اس کی ہم یہاں پہ بات کرنے لگے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو 4 ریزنز بتاؤں جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں ماشاءاللہ, کہ اللہ کے بغیر زندگی میں یہ 4 چیزیں مسنگ ہیں, گاڈ کے بغیر. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت کچھ فلسفیز, کچھ فلسفے رائج ہیں ہماری سوسائٹی میں. وہ کیا ہے؟ دیزم کا کسی کو پتا ہے؟ دیزم کا, دیزم کیا ہوتا ہے؟ تھیزم تو چلیں بعد میں آتے ہیں. واٹ از دیزم؟ DEISM, DISM. Anyone knows about deism? Okay, theism. تھیزم تھیولوجی کہتے ہیں نا, اسٹڈی آف گاڈ. ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی آکسفورڈ یونیورسٹی کا, مختلف یونیورسٹیز کا ہوتا ہے. تھیولوجی اسٹڈی آف گاڈ, اسٹڈی آف ریلیجن. تھیزم کہتے ہیں بلیورز, ایسے لوگ, ایسے فلسفے کو جو خدا کے وجود کا قائل ہے اور جو ریولیشن کا قائل ہے, وحی کا قائل ہے. ٹھیک ہے, بکس کا قائل ہے کہ خدا نے ریولیشن بھیجی اور وہ ریولیشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھیزم. دیزم ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا اس وقت کرسچینٹی, موسٹ کرسچن دیسٹ ہے, تھیسٹ نہیں. اوکے, بدھسٹ بھی دیسٹ ہیں, تھیسٹ نہیں, زیادہ تر بدھسٹ. وہ سپر نیچرل بینگ میں تو بلیف رکھتے ہیں دیزم والے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڈ نے یہ یونیورس بنائی, سب کچھ انسانوں کو بنایا, اس کے بعد چھوڑ دی, ریزننگ پہ اور آبزرویشن پہ چھوڑ دی. ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے, ریولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ہیومن آبزرویشن سے, کولیکٹیو کانشیسنس سے, مورل ریلیٹیوزم سے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے کچھ ورڈز ہیں, آرچیٹائپس کو سامنے رکھتے ہوئے موریلٹی کو جج کریں. بیسک جو مورل ویلیوز ہیں ہیومن, جو ایک یونینیمس ایگریمنٹ جن پہ ہوا ہوا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں, چیزوں کو چلائیں. یہ بیسکلی لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کریں. ٹھیک ہے, انکانشیسلی یا ان انٹینشنلی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ریسٹ کر رہا ہے, God created us and now he is resting. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, دیزم ہم دیزم کے قائل نہیں. پھر ایتھیزم, جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سینچریز میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا, بہت کم نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ فروغ پا رہا ہے, کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے, اور سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم والا ہے. اگر یو وانٹ ٹو بی اے کیپٹلسٹ, یو وانٹ ٹو بی اے کنزیومر, کنزیومرزم کا قائل ہونے چاہتے ہیں, اور یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ایز یو وانٹ, تو پھر سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم. اس لیے اٹ اپیلس ٹو مینی پیپل. اس سیویلائزیشن میں کیا ہے, پہلے اس کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, فار واٹس ایور ریزن, لیکن قرآن نے بھی ایتھیزم کو اتنا زیادہ انٹرٹین نہیں کیا. کیوں نہیں کیا وہ میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں. بیکاز ٹو می اٹ از ویری ان نیچرل. ایتھیزم از ویری ان نیچرل. اوکے, اور اس کی
جو بھی ریزنز ہوتی ہیں لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, میجورٹی ایموشنل ریزنز ہوتی ہیں میرے نزدیک, یہ میرا اوپینین ہے. سو یہ جو میں نے نام لیے دیزم, تھیزم, اس وقت یہ چیزیں رائج ہیں. بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی دیزم کا شکار ہو جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ لائف ہم نے کیسے چلانی ہے یہ ہم چلائیں گے, فیصلے ہم کریں گے. اب اس کے علاوہ جو میں نے چند ایک نام لیے تھے, ایک نام ہے نیچرلزم. نیچرلزم جو ہے, ایتھیزم جو ہے نا, یہ بیسکلی سٹیم آؤٹ کرتی ہے نیچرلزم سے. اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں ایتھیزم کی, لیکن جو سب سے زیادہ حاوی جو ٹائپ ہے نا نیچرلزم کی ٹائپ ہے. نیچرلزم کیا کہتا ہے کہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپس, ایوولوشن کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اور وی آر جسٹ سیلز اینڈ ڈی این اے اینڈ کولیکشن آف میٹر مالیکولز, دیٹس اٹ, ایوری تھنگ کیم آؤٹ آف چانس. ہم ایک ڈارک واسٹ یونیورس میں پرپز لیس زندگی گزار رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک ایروپلین میں بیٹھے ہوئے فرسٹ کلاس میں, بزنس کلاس میں, اور آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے اس بزنس کلاس میں. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے کو جو ہے وہ لمبا کر کے لیٹے ہوئے ہیں, کھانا زبردست کھا رہے ہیں, سروس آپ کے پاس کمال قسم کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پلین نے کریش ہونا ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے کہ پلین نے کریش ہونا ہے, میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہوں, چلو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جتنا کچھ سیٹ کو بہتر بنا سکتا ہوں, جتنا کھانا جمع کر سکتا ہوں, ذخیرہ کر سکتا ہوں وہ کروں, لوگوں کے ساتھ سوشلائز کروں, لیکن الٹیمیٹلی پلین نے کریش ہونا ہے, پلین نے گرنا ہی گرنا اور میں نے مرنا ہے. تو کیسا آپ کو لگے گا جب ہمارے سامنے کانسیپٹ یہ کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈوم, ہم نے تو ختم ہونا ہے. جب آپ کو پرسپیکٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سنکنگ شپ کا حصہ ہیں, یہ شپ نے تو سنک ہونا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا آفٹر افیکٹس ہیومن مائنڈ پہ آتے ہیں, ہیومن پروگرس میں کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو بی گڈ, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو اسپینڈ لائف ان اے پروڈکٹیو مینر. اوور آل ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, ایک گاؤں کے بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں, ٹھیک ہے, کہ وی آر آن اے سنکنگ شپ. اگر میں اس سنکنگ شپ پہ, اس جہاز پہ آپ کو بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی کھلا دوں, موز کی پیسٹری کھلا دوں, آپ کو بہت مزیدار چیز کھلا دوں, کیا یہ فیکٹ ختم کر دے گی یہ موز کی پیسٹری کہ آپ نے مرنا ہے یا میں نے ختم ہونا ہے یا اس دنیا نے ختم ہونا ہے؟ کیا اس فیکٹ سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب پھر ہم ڈیلوژن میں, یہ جو کھیل تماشا ہے کہ ہم تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, انجوائمنٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے. اسی بات کی طرف تو اللہ نے توجہ دلائی اور اس کویسچن کو آنسر کیا. یہ جو کویسچن ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا, اور کیا زندگی ایک سنکنگ شپ ہے, دیٹس اٹ, ایک پلین ہے جس نے کریش ہو جانا ہے, سب نے مر جانا ہے, بگ کرنچ ہو جانا ہے, سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے, دیٹس اٹ, پرپز لیس لائف. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال ہے, یہ ایسا سوال ہے کہ لوڈوگ وٹگنسٹائن بی بی سی کے ریڈیو پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے, یہ ون آف دی ٹاپ فلاسفرز ہیں لوڈوگ, اس کو سرچ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر. فلاسفر کا ایک ظاہر ہے کنکلوژن ہے نا, وہ کہتا ہے آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اٹ از ناٹ ان آرڈر ٹو انجوائے آور سیلوز. ایگزیکٹ وہی بات جو اللہ سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا اور تم واپس ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ آفٹر دس. یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو لاسٹ 2 کلاسز میں ثابت کیا تھا کہ اتنی واسٹ یونیورس, اتنی ڈارکنیس, اور ہم الون ہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگس کو کوئی واچ نہیں کر رہا. اس سیویلائزیشن کے بعد کوئی اور سیویلائزیشن نہیں ہے آگے, ٹائپ 2 ٹائپ 3 سیویلائزیشن, دیٹس اٹ, ختم ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا ہم یہاں کیوں ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں انجوائے کرنے نہیں آئے. پھر البرٹ کیمس, یہ نوبل پرائز ونر ہے, فلاسفر ہے, سائنٹسٹ ہے, فلاسفر ہے. البرٹ کیمس یہ کہتا ہے یو ول نیور لیو اف یو آر لوکنگ فار میننگ آف لائف. کہتا ہے تم کبھی بھی خوشی سے نہیں رہ سکتے اگر تم میننگ آف لائف سرچ کرو گے. نوبل پیس پرائز ونر ایک آئرنی بیان کر رہا ہے. کس معاشرے کی؟ مغربی تہذیب کی آئرنی بیان کر رہا ہے. آئرنی سمجھتے ہیں؟ آئرونک بات کہ کیا میننگ ہے. کرسچینٹی پڑھو, اس میں کچھ ہے نہیں. بائبل کھول کے بیٹھو, اس میں کیا سمجھ لگتی ہے آپ کو؟ ایبسرڈ باتیں. دنیا کے ریلیجنس کو اسٹڈی کرو, آپ کے سامنے ایبسرڈ باتیں آئیں گی. میں ابھی دوسرے ریلیجنس کی بات کر رہا ہوں.
تو وہ کہتا ہے کہ اس کوشچن میں پڑھو ہی نہ کہ بھئی دنیا کا میننگ کیا ہے, لائف کا میننگ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس سوال میں پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ. یہ نوبل پرائز ونر بات کر رہا ہے کہ میں سوچتا ہی نہیں, بس گزارو لائف, جس کو جو سمجھ لگتی ہے, جس کا جو پرپز ہے, جو پرپز لینا چاہتا ہے, اس پرپز کے مطابق لائف گزارے. اب یہ اتنی عجیب سٹیٹمنٹ, ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ پرپز آف لائف ہے کیا.